میں اپنی چار دیواری میں مجلس کروائیں، گلی گلی زلجنا نہیں لے جا سکتے. کیوں؟ اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے، اسے روکنے والے بھی ہیں. میں یہ پام سٹی سے گزر کے آیا ہوں، حالانکہ غیر قانونی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار ہے، روکا کسی نے نہیں. اگر میں کہہ دیتا نا جی مجلس پہ جا رہا ہوں، ذاکر ہوں، تو بندے کہتے گزر جاؤ. یعنی مجھ سے کسی کو ڈر ہی نہیں ہے. اظہر حیدری صاحب آ جائیں گے تو آ جائیں گے، علی ناصر صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے، ذریت صاحب آئیں گے تو آ جائیں گے، فرحان بھائی آئے تو آ جائیں گے. کوئی بندہ روکے گا نہیں. کوئی بھی آ جائے، کوئی بڑا مولوی آ جائے، کوئی چھوٹا آ جائے، کوئی شاعر آ جائے، کوئی خطیب آ جائے، کوئی روکے گا نہیں. لیکن زلجنا یہاں سے گزرے تو بندے روک لیں گے. اس کا مطلب ہے وہ کام کسی مولوی کی تقریر نہیں کرتی جو حسین کے گھوڑے کے قدموں کی آواز کر جاتی ہے. نہیں، آپ سلامت رہے آپ کی زندگی میں. جو شبیر کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کرتی ہے، وہ عقیدے منقلب کر دیتی ہے، وہ بدل دیتی ہے، عقیدے تبدیل کر دیتی ہے. اور ہم زلجنا گلی گلی اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ ہمیں اسے پھرانے کا شوق ہے. نہیں، ہمیں اپنے سنی بھائیوں سے محبت ہے، اس لیے لے جاتے ہیں. حسین بادشاہ کا حکم ہے، ہم لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیاں بہنیں اولاد کے لیے منتیں مانتی ہیں، اور پھر زلجنا سے منت مانتی ہیں تو بیٹا مل بھی جاتا ہے. اور زلجنا سے ملے ہوئے بیٹے کی ایک ضمانت ہوتی ہے، جو بیٹا زلجنا دیتا ہے اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے حلال زادہ. جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہو. اول تا آخر جتنے انبیاء گزرے ہیں دین ہی تھی. توجہ فرمائیے. تمیز نہیں ہو رہی تھی کہ کفر کہاں ہے، اسلام کا. سورہ منافقون کے آنے کے بعد بھی پہچان رسول پاک نے دے دی تھی کہ منافق پہچان نہ ہو تو علی کا نام لیا کرو، منافق پہچانے جائیں گے. لیکن کافر الگ نہیں ہو رہے تھے اندر چھپے ہو. وہ میرے مولا حسین نے، ہاں پھر دو نعرے لگنے لگے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت. اور یاد رکھنا جو یزیدیت مرد آباد پہ چپ کر جائے وہ بھی مرد آباد ہو جاتا ہے. یہ باتیں کھل کے کہنے کی ہیں، ان پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. ہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو خود کش حملے کرتے ہیں نا، انہیں میں کہتا ہوں کہ تمہیں خود کش حملہ کر کے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کے بغض میں جینے سے بڑی خودکشی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہوئے آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. علی کے بغض میں جینے سے بڑی خودکشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بات ہو رہی تھی جناب حبیب ابن مظاہر. اسی پہ بات تمام کروں گا کیونکہ آپ کو گھروں کو لوٹنا ہے. شبیہ ذوالجنہ کون؟ جی ٹھیک. جناب حبیب، جی ٹھیک، جی میں جناب حبیب ابن مظاہر. ایک بات سن لیں، جن لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھے نا وہ اور ہیں. مجھے چہروں کی حیرانی بھی داد کی صورت میں قبول ہے. جن لوگوں نے مولا حسین کو خط لکھے ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو مولا حسین نے خط لکھے ہیں، جنہوں نے مولا کو خط لکھے وہ اور ہیں، اور جن کو میرے مولا نے خط لکھے وہ اور ہیں. آج بھی کئی بندے خط لکھ رہے ہیں، ہاں لکھ رہے ہیں خط. وہ بتا خط کون سا ہے؟ اللہم عجل ولیک الفرج، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے. توجہ فرمائیے گا. تو میں ان بندوں سے بھی مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں خدا ہے کس خیال میں، خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے. دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے، ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے. اب یہ جو بندے سیدزادہ اظہر بھائی، یہ جو بندے دعا کر رہے ہیں مولا آ جائیے،
یہ خط ہے. لیکن میں موجودہ حالات کے تناظر میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. ہاں، حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر، حسین عصر کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. ملک صاحب، چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. اور یہ آسان کام نہیں ہے. یہ مجھے کہتے ہیں بندے کہ جی موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ کہیں، تو آج مجمع مجھے اچھا مل گیا. مجمع زیادہ افراد کا نام نہیں ہے، زیادہ افراد ہجوم ہوتے ہیں. مجمع وہ ہوتا ہے جسے بات پہنچے، جسے بات سمجھ میں آئے. مجھے یقین ہے آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے، آپ مجھے سننے آئے. توجہ فرمائیے گا. مجھے افتخار عارف صاحب کی نظم یاد آئی. موجودہ حالات کے تناظر میں بہت بڑے شاعر ہیں، بلکہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے شاعر افتخار عارف صاحب. بندے پڑھیں، ادب سے علاقہ ہو، پھر وہ کتابیں پڑھیں تو انہیں پتہ چلے. انہوں نے لکھا ہے، لفظ اس میں ایک تو عجیب ہے، آپ محسوس نہیں فرمانا. وہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہے سارا مولا کے فرمان کا ترجمہ. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے. ہاں، یہ دنیا سور کے گوشت کی ہڈی کی مانند کوڑیوں کی دسترس میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں کریا بکریا مارا مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی چھوٹی فضیلت کے لیے مقام عز و شرف سے گر رہا ہوں. ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. اور میری یہ مشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. نظم لفظ کندہ ہوا ہے، میں لکھا ہوا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں. میری یہ مشتری پر یا علی کندہ ہوا ہے، مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مگر مشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے، نرگائے حرص و ہوس میں ہے. ہاں، نرگائے حرص و ہوس میں ہے، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. اور ایسے میں مجھے لطف آ رہا ہے اس مجمع کے سامنے پڑھنے کا، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. اور خواب میں ہوتا کیا ہے؟ کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی میسن، کبھی بوزر میری ڈھارس بندھاتے ہیں. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو، پکارو اجیب الدعوت داعی کا دعویٰ کرنے والوں کو پکارو. یہ مشکل بھی کوئی مشکل ہے، دل چھوٹا نہیں کرتے. کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کرتے، کبھی رسوا نہیں کرتے. لیکن حالات ایسے ہیں. آپ نے اتنا اچھا سنا. اور یہ جو جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، غریب آدمی نہیں تھے، سردار تھے. ہاں، سردار تھے. سردار اس زمانے میں سردار ہونا بڑا مشکل تھا. میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا، توجہ فرمائیے. اور اس میں لکھا کیا؟ من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر رجلا فقی. ہوئے 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 ہوئے، آپ نے غور نہیں فرمایا؟ رجل فقی، حسین کی زبان کا سند یافتہ فقی بھی، مرد بھی.
جانتے ہیں کہ حسین کے منہ میں زبان کس کی ہے؟ حسین کے منہ میں زبان اس کی ہے جو خیبر کے میدان میں 39ویں دن کی شام کہتا ہے کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. وہ حسین کہہ رہے ہیں رجل فقیر. حبیب ابن مظاہر کو خط ملا چونکہ مولا کی طرف سے تھا, پڑھا نہیں, چوما پیشانی سے لگا, قرآن کے اوپر رکھا, مصلی بچھایا, شکرانے کی نماز پڑھنے لگے کہ زوجہ نے کہا خط پڑھا نہیں ہے, شکرانے کے نفل پڑھنے لگے ہو. تو زوجہ سے کہنے لگے خط نہ کہے, مدینے سے وحی آئی ہے. خط نہ کہے, مدینے سے وحی. اور پھر خط پڑھا تو خط پڑھ کے زوجہ کو ساتھ لے کے چل پڑے. جب چلے تو کربلا سے پہلے گھوڑے سے اتر گئے. ادب کا نام شیعت ہے, ادب کا نام شیعت, تہذیب کا نام شیعت, رواداری کا نام شیعت, برداشت کا نام شیعت, تانا زنی کا نام شیعت نہیں, دشنام ترازی کا نام شیعت نہیں, لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کا نام شیعت نہیں, حلالی حرامی کہنے کا نام شیعت نہیں. ہاں, محبت کا نام شیعت, اخوت کا نام شیعت, بھائی چارے کا نام شیعت. شیعہ چلتا جائے گزر جائے تو بندے شیعہ کر لیتا ہے. ہاں, یہ ابو ذر سے لوگ کیوں ڈرتے تھے, میسم سے کیوں ڈرتے تھے؟ آپ جانتے ہیں میسم کو؟ آپ نے صرف یہی سنا ہے پاؤں کٹے, ہاتھ کٹے, زبان کٹی, آنکھیں نکلی, سولی پہ چڑھے, علی علی کرتے رہے. نہیں, میسم کی زندگی کیسے تھی؟ کھجورے گوشت بیچتے تھے اور اتنی دیانت سے بیچتے تھے کہ کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجورے بیچتی تھی. جی آپ سلامت رہے, کبھی کبھی دیانت خود ان کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجورے بیچا کرتی تھی. یہ کرداروں کے نام ہیں. میرے مولا نے کتابیں نہیں لکھی, آئمہ کتابیں نہیں لکھتے تھے, ان کی لکھی ہوئی کی بندے کہتے ہیں نہج البلاغہ میرے مولا علی کی کتاب ہے. غلط سمجھو, نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے, یہ علامہ رضی کی کتاب. انہوں نے مولا کے خطبے جو انہیں اچھے لگے وہ اس میں جمع کر دی, اس کا نام نہج البلاغہ رکھا. مولا علی نے جو کتابیں لکھی ہیں نا, ان میں سے کسی کا نام سلمان ہے, کسی کا نام مقداد ہے, کسی کا نام ابو ذر ہے, کسی کا نام کمبر ہے, کسی کا نام حذیفہ ہے, کسی کا نام حجر بن عدی ہے, کسی کا نام رشید ہجری ہے. یہ کتابیں ہیں میرے مولا کی, وہ چلتی پھرتی کتابیں. توجہ فرمائیے. پھر حبیب آئے تو دور اتر گئے, چلیں شام ہو رہی, دور اتر گئے. تو زوجہ نے کہا ابھی تو کربلا کافی دور ہے, اتر کیوں گئے؟ فرمایا اس خیمے کے آثار نظر آ گئے ہیں جسے دیکھنے کے بعد سوار ہونا حرام ہے. یہ ادب ہے, بغیر ادب کے شیعت نہیں, ادب کے ساتھ شیعت. شبیہ ذوالجنان, شبیہ ذوالجنہ برآمد کروانے کے لیے جی ٹھیک ٹھیک شہادت عظمیٰ کی تلاوت کرنا پڑتی ہے, سید الشہداء کی شہادت پڑھنا پڑتی ہے, لیکن وہ مجھے مکمل نہیں آتی, نہ میں مکمل پڑھ سکتا ہوں. وہ اس لیے کہ سب سے طویل شہادت میدان کربلا میں فرزند رسول میرے مولا حسین کی, اور کے بیٹے کے جنازے سے لے کر اپنے بیٹے کو دفنانے تک بڑی لمبی شہادت ہے میرے مولا حسین کی. سب چلے گئے, اکیلے رہ گئے حسین. علی اصغر کو دفنا لیا,
خیمے سے نکلے میرے حسین بادشاہ پھٹا ہوا لباس پہن کر. میں فکرہ بدل دیتا ہوں اگر ہائے بلند نہیں ہو سکی کہ جنت کا شہزادہ پھٹا ہوا لباس پہن کے نکلا. اور آواز دی اما فضہ، جی سردار. فرمایا میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو میرے خیمے میں بلاؤ. ساری بیٹیاں بہنیں مولا شبیر کے خیمے میں آ گئیں. درمیان میں مٹی پہ حسین بیٹھ گئے. بہنوں بیٹیوں سے کہنے لگے میرے گرد دائرہ بنا کے جتنا تمہیں مجھ پہ رونا ہے رو لو، کیونکہ کل جب تم میرے جنازے سے گزرو گی تمہیں کوئی رونے نہیں دے گا. جب میرے مولا مرتجز کے قریب آئے تو میرے مولا نے ایک منظر دیکھا. رکابیں برابر تھی. میں سمجھ رہا ہوں وقت ایسا ہے، اس میں مشکل ہے، رکنا بھی مشکل ہے، پڑھنا بھی مشکل ہے. رکابیں برابر تھیں، زین رکھی ہوئی تھی، زین پر سلیقے سے لگام پڑی ہوئی تھی. میرے مولا حسین نے مرتجز سے پوچھا مرتجز مجھے تجھے تیار کرنے والے سارے فرات کے کنارے پہ سو گئے، یہ آج تمہیں تیار کس نے کیا؟ اس فکرے پہ آپ کی عبادت ہو جائے گی. مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آپ کی بہن رقیہ نے. شبیر رکے نہیں، بہن کے خیمے میں آ گئے اور فرمایا شہزادی ساری زندگی بطول زادیوں کے پردے میں پلی ہو، یہ گھوڑے تیار کرنا کس نے سکھایا؟ فرمایا بھیا کل ساری رات عباس میرے خیمے میں کبھی زین رکھتے تھے، میں بسم اللہ کرتا کبھی زین اتارتے تھے. میں نے پوچھا عباس یہ بار بار زین کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا بہن کل مولا نے تنہا رہ جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ بطول زادی کوئی میرے بھیا کو سوار کروانے آئے. کل سوار ہو پہلے مرتجز کو تیار کر دینا. شبیر بہن کے خیمے سے نکلے، پھر اس بہن کے خیمے میں آ گئے جسے شریکت الحسین کہتے ہیں، جو کربلا کی جاگیر میں برابر کی حصے دار ہے. اجازت سیدہ. فرمایا حسین کچھ دیر بیٹھ جاؤ، میں نے جی بھر کے تمہیں دیکھا نہیں. جزاک اللہ. شہزادی اماں سے کیے ہوئے وعدے میں تاخیر ہو رہی ہے. فرمایا میں بطول زادیوں کا ہو تو سورج روک لوں، میں عصر کا وقت ہی نہ آنے دوں. فرمایا نہیں وعدہ طفلی نبھانا ہے. شہزادی فرمانے لگی اچھا حسین اگر جانا ہے تو پھر اجازت دو، میں 3 جمادی الثانی کو اماں کی ہوئی ایک وصیت پوری کر لوں. فرمایا کر لو. جو بندے ہائے کرنا چاہیں، ماتم کرنا چاہیں. فرمایا یہ تحت الحنک ذرا گلے سے ہٹاؤ. شبیر نے تحت الحنک ہٹائی. سیدہ نے حسین کی گردن کے 13 بوسے دیے. جزاک اللہ مرحبا. 13 بوسے لیے شہزادی نے. حسین آواز دے کے کہتے سیدہ آپ نے اماں کی وصیت پوری کر لی، اب مجھے اجازت ہے میں بھی وصیت پوری کر لوں. جی حسین کر لو. جو نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوں تیاری اتنی کر لینا کہ شریع مرتجز آ سکے. شبیر آواز دے کے کہتے ہیں ذرا کلائیوں سے کپڑا ہٹاؤ، کل ان ہاتھوں میں رسیاں آ جائیں گی. جزاک اللہ مرحبا. سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے، آپ اتنے درد سے روئے. بہن کی کلائیاں چومی. حسین اٹھ کے خیمے سے نکلنے لگے کہ ابا کے دامن میں شہزادی نے ہاتھ ڈال دیا. حسین رک گئے. نہ جاؤں شہزادی؟ فرمایا نہیں حسین جاؤ، مگر جلدی نہ کرنا، کچھ دیر لڑنا.
سیدہ یہ مجھے لڑوانے کی حسرت کیوں ہے؟ فرمایا حسین اس لیے کہ میں نے عباس کو لڑتے نہیں دیکھا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، کمال ہے بھائی، بڑی روحانیت ہے۔ آپ لڑیں گے میں دیکھ لوں گی میرے بھائی لڑتے کیسے ہیں۔ حسین آخری بار بہن کے خیمے سے نکلے، پھر مرتجز کے قریب آئے، مرتجز کے کان پہ میرے مولا حسین نے ہونٹ رکھے، کچھ کہا کہ مرتجز کی گھٹنے زمین پہ لگ گئے۔ سوال نہیں کرو کہ حسین بادشاہ نے مرتجز کے کان میں کیا کہا۔ شبیر بادشاہ نے فرمایا مرتجز وہ جو گھوڑے کی لگام پکڑتا تھا نا اس کے بازو کٹے، وہ جو زانو رکھتا تھا نا اس کے سینے میں برچھی لگ گئی، وہ جو رکابیں سنبھالتا تھا نا اس کا صحرا میدان کربلا میں بکھر گئے۔ اب مجھے سوار کروا۔ مرتجز کے گھٹنے زمین پہ آئے، حسین بادشاہ مرتجز کی پشت پہ سجی ہوئی زین پہ بیٹھے۔ زین پہ بیٹھ کے میرے مولا نے فرمایا مرتجز چل۔ چلا نہیں، پھر فرمایا مرتجز گردن پہ ہاتھ پھیر کے نا شبیر فرماتے مرتجز چل، نہیں چلا۔ تیسری بار جب بادشاہ نے فرمایا نا چل، بابا جی جب تیسری بار نہیں چلا نا پھر حسین فرماتے مرتجز جانور ہو نا، صبح سے میں لاشیں اٹھا رہا ہوں، تم بھی سفر کر رہے ہو، تھک گئے ہو تو جاؤ میں آزاد کرتا ہوں، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ جب فرمایا نا میں پیدل چلا جاؤں گا، مرتجز آواز دے کے کہتا ہے مولا آخری وقت میں ساتھ چھوڑ جاؤں، میں کوئی مسلمان ہوں؟ مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ میلووال والوں کے لیے خصوصی لفظ کہہ رہا ہوں، مرتجز پھر چلتا کیوں نہیں؟ مرتجز کہتا ہے بادشاہ میں اپنے آپ کے گھر کا پرانا نوکر ہوں، مجھے آپ کی ماں نے اپنی چادر میں کربلا کا نقشہ دکھایا ہے، پرانا نوکر ہوں آپ کے گھر کا، میں آپ کے گھر کی تہذیب سے واقف ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں باپ بیٹیوں کے لیے رک جاتے ہیں۔ کیوں مرتجز کیا ہوا؟ کون سی بیٹی آتی؟ فرمایا ذرا میرے سموں کی طرف دیکھیں۔ شبیر بادشاہ نے دیکھا، کیا مقام ہے مرتجز کا، 3.5 سال کا قرآن عصمت مرتجز کے سموں میں پڑا تھا۔ حسین مرتجز سے اترے، رحلِ امامت میں اس قرآن عصمت کو رکھا۔ رونے والے رو لیں گے، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بیٹی کا وہ سر چوما جو ابھی زخمی نہیں ہوا تھا، اور فرمایا شہزادی آج کے بعد یہ سینہ میسر نہیں ہے، یہ کٹ جائے گا، اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، ریت پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھنا، سونے کا ذکر نہیں کیا، پتھر پہ جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لینا، سجاد سے نہ کہنا، ان کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، یہ کہنا تھا کہ شہزادی بابا کے زانوں سے اٹھ کے چلی۔ جعفری صاحب پتہ نہیں کون سا بندہ ہے جو دھاڑے مار کے رو سکے، شہزادی چلی، حسین دھاڑے مار کے روئے۔ میلووال والوں سوال پوچھو، وہ جس کا ہاتھ اکبر کے سینے سے برچھی کھینچتے ہوئے نہیں کانپا، وہ حسین دھاڑے مار کے کیوں روئے؟ بتاؤ کیوں روئے؟ حسین نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ جزاک اللہ، مرحبا مرحبا، بڑی مقبول مجلس، بڑی روحانیت ہے۔ میں بسم اللہ کروں، شبیر نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو یتیموں کی طرح چلتے دیکھا۔ شبیر دھاڑے مار کے روئے، آواز دی میری شہزادی، میری لخت جگر۔ اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں تھا، یہ میں بتا دوں، اس شہزادی کا نام سکینہ نہیں تھا، نام فاطمہ تھا۔ حسین سکینہ کہتے تھے، جو بندہ صبح سے نہیں رو سکا وہ اس فکرے پہ عبادت کر لے۔ حسین سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ شہزادی حسین نے کئی بار آواز دی، شہزادی پلٹی نہیں، ہاتھ بلند کر دیے، فرمایا بس بابا میں وہ صبر دکھاؤں گی، آپ کے قاتل بھی کہیں گے یہ بھی زہرا ہے۔ شہزادی چلی گئی، حسین پھر سوار ہو گئے، سوار ہو کے حسین اتر گئے۔
اتر کے حسین ایک خیمے میں آئے. میں فکرہ نظر کر رہا ہوں. اس خیمے میں ایک 22 سال کا ضعیف بستر پہ آنکھیں بند کی ہوئے تھا. شبیر نے دونوں ہونٹ اس ضعیف جوان کی پیشانی پہ رکھے. فرمایا جب اس خیمے کو آگ لگے پھپھیوں کو مسئلہ بتا دینا. ہائے ہائے میں فکرہ کہہ گیا ہوں, آپ نے سن لیا. جب آخری بار حسین سوار ہو کے چلے ہیں نا, جب جہاں پہ مقدرات عصمت کے خیمے ختم ہوتے تھے نا, وہاں پہ ایک بار سواری کو کھڑا کیا اور پلٹ کے میرے مولا حسین بادشاہ نے آواز بلند کی, یا زینبو یا ام کلثوم یا رقیتو یا سکینتو یا امی فضہ علیکن منی سلام. میرا آخری سلام. حسین چل پڑے. اب بتاؤں یہ سفر آسان تھا؟ جب مولا چلے آسان سفر تھا؟ نا 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 نا, بڑا مشکل سفر تھا. رستے میں منزلیں تھی نا, ان منزلوں کا نام بتاؤں؟ کہیں پہ زہیر کا جنازہ تھا, کہیں پہ اور کے بیٹے کا جنازہ تھا, کہیں پہ اور بکھرے پڑے تھے, کہیں وہ جگہ تھی جہاں سے قاسم کا صحرا چنا تھا, کہیں وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے سے برچی کھینچی تھی. ہر مقام سے صبر کا عرش چپ کر کے گزر گیا. اگلا فکرہ حوصلے سے سن لو. ہر مقام سے صبر کا عرش چپ کر کے گزرا, لیکن ایک جگہ ایسی آئی دونوں آنکھوں سے آنسو بھی ٹپ پڑے, زبان سے ہائے بھی نکل گئی. سنو کہ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں عباس کا پہلا بازو پڑا تھا. میں بسم اللہ کروں, بڑی پیاری عبادت کر رہے ہو. شبیر کی زبان سے ہائے نکل گئی, تیور بدل گئے, آنکھوں سے آنسو نکل آئے, گھوڑے کی رفتار بڑھ گئی, تیور بدل گئے نا, میرے مولا کے جلال آ گیا. شبیر منزل نوخیلہ پہ پہنچ گئے. منزل نوخیلہ پہ پہنچ کے میرے مولا حسین نے ایک بار غیظ کی نگاہوں کے ساتھ لشکر یزید کو دیکھا اور ایک فکرہ کہا. مولا فرماتے تم کیا سمجھتے ہو تم نے میرے ساتھیوں کو مار دیا؟ میں ابھی اپنے جان کو حکم دوں تم سب کی روحیں قبض کر کے میرے مرتجز کے پیروں میں رکھ دے. بے بس نہیں ہے حسین, لاچار نہیں حسین. شبیر نے ایک نیزہ اٹھایا, نیزہ اٹھا کے منزل نوخیلہ سے میرے مولا نے نیزہ ہوا میں پھینکا. سارے دن جنازے اٹھانے والے کئی دن کے پیاسے حسین میں اتنی طاقت تھی کہ نیزہ 9 میل دور جا کے گرا. دوسرا نیزہ حسین نے اپنے قدموں میں نصب کیا. چلتے چلتے حسین دونوں نیزوں کے درمیان 4.5 میل ادھر 4.5 میل ادھر درمیان میں کھڑے ہو گئے. درمیان میں کھڑے ہو کے حسین آواز دے کے کہتے ہیں عباس کے قاتلوں, میرے اکبر کو مارنے والوں, تم نے مجھے کمزور سمجھے؟ تم میں سے کسی میں جرت ہے تو ان دونوں نیزوں کے درمیان سے گزر کے دکھائے. جو آدمی جوان ابھی تک ہائے نہیں کر سکا, جب کوئی سپاہی نہیں ہلا نا, شبیر نے ایک بار مہمیز کیا, مرتجز کو تلوار کو بلند کیا, ذوالفقار سے پہلا حملہ قلب لشکر پہ کر کے حسین آواز دے کے کہتے ہیں بے غیرتو تم نے میرا عباس مار دیا. کبھی میمنہ پہ حملہ, کبھی میسرہ پہ حملہ. شبیر جس طرف اپنی پیشانی سے لہو اٹھا کے گراتے تھے نا, جہاں جہاں قطرے جاتے تھے صفیں الٹ جاتی تھی. شبیر لڑتے رہے. یزید کی فوج مسجد کوفہ کی دیواروں سے جا ٹکرائی, کھلبلی مچ گئی. پیاسے حسین سے لڑتے لڑتے لڑ رہے تھے حسین کہ ایک ہاتھ, ایک فکرہ سن لو, شبیر کے دائیں ہاتھ کی کلائی میں آ گیا. یہ نہیں سمجھے نا تو میں سمجھا دوں, یہ زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ, یہ زخمی پہلو سے اٹھا ہوا ہاتھ تھا, حسین کی کلائی میں آیا. فرمایا حسین بس بہت ہو گیا, اب بچپن کا وعدہ وفا کر. عزاداروں سنو گے, شبیر نے ماں کے ہاتھ کلائی پہ آنے کے بعد تلوار کو نیام میں رکھنا شروع کیا. ابھی تلوار نیام میں نہیں آئی تھی کہ زجر بن قیس نے پہلا نیزہ حسین کی پسلیوں میں مارا. میں بسم اللہ کروں, آباد رہو, سلامت رہو, ہائے کر کے رونے والوں.
پھر جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا اس نے پتھر مارا۔ ایک فقرہ میں ضرور کہوں گا حسین بادشاہ کی مصیبت کا، جب حسین اپنے ان گنت زخموں میں نظریہ توحید کو پناہ دے کے ریت کے ایک ٹیلے پہ تشریف فرما تھے، اس وقت سنان ابن انس حرامزادہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی پتھر تھا، اس نے شبیر کو آواز دی، حسین نے سر اٹھایا، اس نے پیچھے ہٹ کے نوکیلا پتھر حسین کو مارا، وہ پتھر حسین کی زمین پہ لگا، حسین پشت کے بل زمین پہ گرے۔ حسین نے نہ عباس کو پکارا، نہ اکبر کو پکارا، نہ قاسم کو پکارا، حسین کی زبان سے نکل گیا ہائے اماں، ہائے اماں کہنا تھا کہ قریب سے آواز آئی، میرے لاڈلے تیاری کر، میں قریب کھڑی ہوں، بس اللہ آخری فکریں، میں شبیہ ذوالجناح کو بلاؤں گا، لیکن اس شبیہ ذوالجناح کو رستہ دینا، کیونکہ سواری اس کی آئے گی جس کی بہنوں کو لوگ 9 گھنٹے رستہ نہیں دیتے تھے۔ اللہ جب شبیر نے سجدے میں سر رکھا نا، ادھر سے بیٹی بھی پہنچ گئی، ادھر سے قاتل بھی پہنچ گیا، 9 لاکھ اللہ سنو گے، 9 لاکھ فوج ایک طرف، 1.25 لاکھ انبیاء کی سب کھڑی ہو گئی، فرشتے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سنو گے جب سکینہ آئی اس وقت جبرائیل کہتا ہے اللہ عرش کے روزن بند کر دے، تو جا، تیری سکینہ جانے، تیرا حسین جانے۔ اللہ شیر نے پہلی ضرب ماری، آدم چلے گئے، دوسری ضرب چلی، نوح چلے گئے، تیسری ضرب چلی، داؤد چلے گئے، چوتھی ضرب چلی، سلیمان چلے گئے، 5ویں ضرب چلی، صبر کا پہاڑ ایوب چلا گیا، 6ویں ضرب چلی، اللہ عیسیٰ اور مریم چلے گئے، 7ویں ضرب چلی کہ ابراہیم کہتے چل ہاجرہ، یہ اور ہیں، ہم اور ہیں۔ اللہ جب 6ویں ضرب 7ویں ضرب کے بعد ابراہیم گئے نا، بیٹی اور قریب آ گئی، لیکن سنو گے یہ شمر کرتا کیا تھا، اس کا ہاتھ کبھی حسین کی طرف جاتا، کبھی سکینہ کی طرف آتا، سکینہ کو لگتا سکینہ زخمی ہو جاتی، حسین کو لگ کنارے، شہزادی دوڑی تو دوڑ کے بتاؤں آئی کہاں پہ، سکینہ وہاں پہ آئی جہاں 34 سال کا عباس بازو کٹوا کے پڑا تھا، چاچا کے سینے پہ شہزادی نے سر رکھا، اور سر رکھ کے شہزادی کہنے لگی چاچا شمر نے تیرے بھائی کو بڑا مارا ہے۔ جب سکینہ واپس پلٹی، شمر کا ہاتھ حسین کی زلفوں میں تھا، جھولی پھیلا کے کہتی ہے ایسے نہ مار، میری جھولی میں رکھ، جہاں تو کہے گا میں وہیں پہ حسین چھوڑاؤں گی، کوئی ہے جو سید زادیوں میں لے جائے۔ شبیہ ذوالجلال